میں دوسری بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں مجھے جو سب سے بڑا مجھے خوشی تھی وہ یہ کہ تحریک انصاف پہلی جماعت تھی جس نے خواتین کو پالیٹکس میں لے کے آئے، یعنی انہوں نے شرکت کی پاکستان کی سیاست کے اندر. مجھے فخر اس لیے ہے کہ یہ جو پاکستان موومنٹ تھی اس میں میری والدہ بتاتی ہیں کہ عورتیں کتنی شرکت کرتی تھیں اس پاکستان موومنٹ کے اندر. تو یہ پہلی دفعہ اس طرح عورتوں نے اتنی تعداد میں شرکت کی. ہم جو بائی الیکشنز جیتے، یاد رکھیں کہ جو ہم بائی الیکشنز جیتے ہیں 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہم جیتے ہیں، اس میں عورتوں کا بہت بڑا ٹرن آؤٹ تھا. یہاں الیکشن کمیشن کو مصیبت پڑی ہوتی ہے کہ اگر اتنی عورتیں نہ پولنگ اسٹیشن پر نکلی تو ہم الیکشن کینسل کر دیں گے. یہاں ریکارڈ ٹرن آؤٹ ہوا عورتوں کا جس سے ہم نے بائی الیکشن جیتے. لیکن جو اس حکومت نے کیا ہے عورتوں کے ساتھ جو کیا ہے، پہلے تو یہ چھوڑے نا کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ کیسے کیا رویہ ہمارا ہونا چاہیے اسلام میں عورتوں کے ساتھ. اس کے بعد ہمارا جو کلچر ہے، میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں جب پہلی دفعہ باہر گیا پاکستان سے تو میں حیران ہو گیا. اس طرح کی عورتوں کی عزت باہر نہیں ہے، مغربی معاشرے میں نہیں ہے جو کہ ہمارے معاشروں میں ہے. اور جس طرح عورتوں کو سڑکوں پہ گھسیٹا، جس طرح ان کو جیلوں میں ڈالا، جس طرح ابھی تک جس طرح عورتوں کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے. اور میں یعنی حیران ہوں کہ کیا ڈاکٹر یاسمین کسی جلانے گھرانے یہ بلڈنگ جلانے میں تھی ملوث؟ کیا عالیہ حمزہ تھی؟ کیا طیبہ تھی؟ کیا صنم تھی؟ کیا ختیجہ؟ انہوں نے کوئی بلڈنگ جلائی ہے؟ ان کو اتنی بڑی سزا کہ 80 دن سے یہ جیلوں میں ہیں. اور بھی عورتیں، کوئی جیو فینسنگ میں کوئی عورت مل گئی اس کو پکڑی جیلوں میں ڈال دیا. اور ان کے بچے ہیں اور اس کے باوجود ان کو جیلوں میں رکھا ہوا. یہ کون سے معاشرے میں ہوتا ہے؟ اور یہ پرامن احتجاج تھا. پرامن احتجاج آئین ہمیں حق دیتا ہے. یہ پاکستان کا قانون نہیں توڑا تھا کسی نے. جو لوگوں نے جا کے کور کمانڈر ہاؤس جلایا تھا اس کے اوپر پوری تفتیش ہونی چاہیے اور سزا ملنی چاہیے. لیکن ان کو بھی تفتیش کریں. وہاں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ لگے تھے، سیف سٹی کے کیمراز تھے، پتہ تو چلے کہ کیا ہوا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ عسکری ٹاورز کس نے جلائے ہیں، ہمارے پاس ایویڈنس ہے. ریڈیو پاکستان کی ایویڈنس مل رہی ہے کہ پشاور کس نے جلایا. تو ایک ون سائیڈڈ ویو دے کے تو ساروں کو اوپر ایکشن لے لیا جس میں عورتیں جیلوں میں ڈال دی. اور عورتوں کا ان کے جو باہر عورتیں ان سے کیا ہو رہی ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں. ہماری جو تنظیم کی عورتیں تھیں ان کے گھروں کے اوپر اٹیکس، کئیوں کے خامد کو پکڑ کے لے گئے، کئیوں کی بزنسز بند کر دی، جو خامدوں کی ہسبینڈز کی بزنس بند کر دی. یعنی وہ اتنی مشکلوں میں ان کو ڈال دیا. اور کئی تو چھوڑ کے چلے گئے پالیٹکس. انہوں نے کہا جی ہم نہیں کر سکتے. یہ کون کر سکتا ہے یہ مجھے بتائیں. جن عورتوں کے بچے ہوں، جن عورتوں کے خامد ہوں، بھائی ہوں، باپ ہوں، وہ جب دیکھیں گے کہ یہ ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ، کون اجازت دے گا اپنی عورتوں کو پالیٹکس میں آنے کے لیے؟ اور اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ 50% آپ کی آبادی آپ ان کو پالیٹکس سے باہر نکال دیں، جبکہ وہ شرکت کرنا شروع کر دی تھی. ایک سیاسی شعور پیدا ہو گیا تھا جس میں عورتیں کیا، بچے، نوجوان، بوڑھے. لیکن جو عورتوں کی شرکت تھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ پلان کے تحت، یہ پلان کر کے عورتوں کو سیاست سے باہر کیا جا رہا ہے. جس طرح انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ کینسل کروائی، ہم نے جو ان کو ووٹنگ رائٹس دلوائے تھے، ہم نے ان کے پوری سسٹم کے کیسے انہوں نے شرکت کرنی ہے پاکستان کی الیکشن ڈے کے اوپر، پاکستان کے الیکشنز میں ووٹ ڈال کے، وہ انہوں نے ختم کروایا اوورسیز پاکستانیز کو جن کے پیسے پہ ملک چلتا ہے. وہ اوورسیز پاکستانی اگر وہ اپنی ریمیٹنسز روک دیں، آدھا بھی پیسہ کام کر پاکستان بینکرپٹ بالکل ہی بیٹھ جائے گا. ان کی انہوں نے بند کروا دی کیونکہ وہ اوورسیز پاکستانی زیادہ تر تحریک انصاف کے تھے، ان کی ووٹنگ رائٹس ختم کروا دی. اور اب آ کے عورتیں جو انہوں نے نظر آیا ان کو کہ عورتیں نکل رہی ہیں الیکشن میں، ووٹس ڈال رہی ہیں. جو بائی الیکشنز تحریک انصاف جیتی اس میں عورتوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا.
انہوں نے اب ان عورتوں کے اوپر یہ جان کے سختی اور ظلم کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی پالیٹکس سے باہر ہو جائیں. اور میں پھر سے کہتا ہوں, اس سے بڑا معاشرے پہ کیا ظلم کر سکتے ہیں آپ کہ صرف اور صرف یہ چوروں کا ٹولہ اوپر ملوث کرنے کے لیے یہ سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں, یہ ظلم کیا جا رہا ہے اس ملک کے ساتھ.